رحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زائرین اور ناظرین، جس مقام پر اس وقت موجود ہیں اس مقام کو مقام شیر فضہ کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں ملتا ہے مدینہ منورہ ہے، مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ چند لوگ دوڑتے ہوئے خوف و ہراس کے عالم میں مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ایک شیر ہے جو ادھر بڑھا چلا رہا ہے۔ امام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ شیر نہیں ہے بلکہ شیرنی ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس وقت وہ شیرنی امام کے پاس آئی، آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ چھوٹا بچہ میرے پاس ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پروان چڑھے، اس لیے کہ جنگل میں خطرات بہت زیادہ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ پروان چڑھے۔ روایتیں بیان کرتے امام نے کہا کہ بے فکر رہو، انشاءاللہ یہ بچہ پروان بھی چڑھے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کا نام ہم نے آج سے ابو الحارث رکھا۔ تو امام نے اس کا نام رکھا۔ روایتیں بیان کرتے امام وہاں پر موجود ہیں، امام نے دست شفقت پھیرا، اور امام جیسا میں نے عرض کیا فقط انسانوں کا امام نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے ہر شے کا امام ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ابو الحارث نہیں چاہتا تھا کہ امام سے جدا ہو، امام حسین کی شفقت محبت دیکھنے کے بعد امام سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن امام نے کہا اگر تم یہاں پر رہے تو لوگوں میں خوف اور ہراس کا عالم ہوگا، لہذا وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو امام نے کہا تم فلاں صحرا میں چلے جاؤ، اور یاد رکھنا وہ چاہتا تھا کہ امام سے جدائی نہ ہو۔ روایت ہے کہ مولانا کا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ میرے فرزند سے تمہاری ملاقات ہوگی، تم فلاں صحرا میں چلے جاؤ، سن 61 ہجری ہوگی، عاشور کا دن ہوگا، اس وقت تم کو ضرورت پڑے گی، یاد رکھنا جب حسین کے لیے تم کو پکارا جائے تو چلے آنا۔ روایت کہتی وہ شیر چلا گیا، دن کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ 10 محرم آ گئی، حسین نے قربانیوں کا سلسلہ دینا شروع کر دیا، دغوت کے پالوں کو قربان کر دیا، اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر کو قربان کر دیا، قاسم جیسے لال کو قربان کر دیا، حد تو یہ 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو قربان کر دیا۔ روایت کہتی عاشور کا وقت عصر عاشور آیا، حسین نے خود کی قربانی کو پیش کر دیا۔ جب تمام شہید ہو چکے، روایت کہتی ہے لاشوں کی پامالی کا موقع آیا، ملعون نے مخصوص گھوڑے منگوائے ہوئے تھے، بھاری بھاری نال گھوڑوں کے سنگوں پہ لگائے گئے، اسپیشل گھوڑے منگوائے گئے جو وزنی بھاری بھرکم ہوتے ہیں تاکہ جسموں کو پامال کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ فضہ آگے بڑی شہزادی مجھے اجازت دیجئے، مولا کا آزاد کردہ شیر ہے نا، میں چاہتا اس کو بلا لیا جائے تاکہ آقا کے لاشے کی حفاظت ہو جائے۔ روایت کہتی فضہ خیموں سے باہر نکلی، نکلنے کے بعد کا پروردگار تو جانتا ہے تیرے نبی نے مجھ کو کہا تھا فضہ جو 3 دعائیں تو مانگنا چاہے وہ مستجاب ہوگی، بس ایک دعا یہ مانگتی ہوں آج میری آواز کو شیر تک پہنچا دے جو میرے آقا کا انتظار کر رہا ہے۔ روایت کہتی فضہ نے خیمے کے باہر نکل کے کہا اے ابو الحارث تو کہاں ہے، تیرے آقا کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ روایت کہتی ہے ایک شیر آیا، تمام آدھا کو دور کر دیا، رات بھر لاشے کی حفاظت کرتا رہا، صبح کو شہزادی نے اجازت دی تو صحرا کی طرف چلا گیا۔ اللہ زینب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ کیا وقت آ گیا میرے بھائی کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے۔ روایت کہتی 11 محرم آئی، جب اہل حرم کو لے کے چلے نا، اس مقام سے لے کے چلے جہاں پہ شہداء کے جسم بے کفن پڑے ہوئے تھے، ارے سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد عالم غربت ہے نا، سفر کا عالم ہے نا، تیرا بھیا تو چلا گیا، کہ تم بھی چلے جاؤ گے؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا ان ظالموں نے کشتہ ہے نا جس کو دفن کر دیا، ارے میرا بابا۔ روایتیں کہتی ہے سید سجاد کو دلاسا دیا، لیکن جب بہن کی نگاہ بھائی کا جسم پر پڑی، منظر یاد ہے بھیا، مجھے بچپن کا منظر یاد آ گیا، میں صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک آنکھ کھلی، کیا دیکھا چاروں طرف تو دھوپ ہے، مجھ پر سایہ، کیا دیکھا میرا مظلوم کربلا ابا کا سایہ کیے ہوئے، اے بھیا تیرے اوپر سایہ تو کرنا چاہتی ہوں، بہن اتنی مجبور ہے، سر پہ
کوئی بھی نہیں جو تیرے جسم پہ سایہ کر سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون.